بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 143 کا درس شروع ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ پاک نے ہمیں امت وسط بنایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر تفصیل سے گفتگو آپ نے سن لی۔ آج جو ہے تحویل قبلہ ایک لفظ آتا ہے اردو کی دنیا میں، تحویل قبلہ، تحویل بولے تو کنورٹ، بدلنا، اور قبلہ کا مطلب قبلہ۔ اگر آپ لوگ میں سے کوئی حج کرے ہیں تو مسجد قبلتین، دو قبلہ والی مسجد مدینۃ المنورہ میں ہے۔ خدا کرے جو نہیں دیکھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور جو دیکھے ہیں وہ بار بار دیکھیں۔ تو مسجد قبلتین، وہ اسی مسجد قبلتین کا تذکرہ یہ آج کی آیت کریمہ میں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف جب تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینہ تک اللہ کے حکم سے بیت المقدس، فلسطین، دمشق، بیت المقدس کی طرف قبلہ کرنے کا حکم تھا۔ یعنی اب مدینہ گئے تو مکہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کر کے نماز پڑھنا، بلکہ فلسطین بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا، قبلہ وہ تھا۔ 16 یا 17 مہینہ تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مکہ میں تھے تو کعبہ قبلہ تھا، مدینہ آئے تو بیت المقدس قبلہ ہو گیا۔ یہودیاں چیخنے لگے، عیسائی چیخنے لگے، نصرانی چیخنے لگے، یہ کیسی نماز والے ہیں، یہ کیسی شریعت والے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں کہ جدھر چاہے ادھر نماز پڑھیں، یہ تو مطلب نفس اور خواہش والے نبی ہیں۔ لگتا کوئی قانون ان کا پرسنل اور کوئی قانون ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ریگولر کا نہیں ہے۔ تو اسی کو اللہ پاک اسی کا رد کر رہا ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اے حبیب مکرم، آپ جس قبلہ پر پہلے تھے، یعنی مکہ میں جب تھے تو آپ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہاں آئے ہیں تو بیت المقدس کی طرف کر رہے ہیں۔ تو سنیے، آپ جس قبلہ پر پہلے تھے، ہم نے اس قبلہ کو صرف اس لیے بنایا یا اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جانیں، اب جانیں یہاں پر ترجمہ کریں گے نہیں، تاکہ ہم پرکھیں، آزمائیں، دیکھیں، یہ ترجمہ کیجیے، کیونکہ جاننے کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کو، اس کا علم ازلی ہے، کنٹینیو، ہمیشہ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کرنے کے بعد کوئی چیز جانتا ہے یا کرنے سے پہلے نہیں جانتا، ایسا نہیں، ہمیشہ جانتا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم کو جانتا، پیدا ہونے کے بعد بھی جانتا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اے حبیب، ہم نے جس قبلہ پر آپ کو رکھا تھا، آپ کے لیے جو قبلہ مقرر کیا تھا، وہ اس لیے تھا کہ لنعلم من یتبع الرسول، ہم دیکھیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ ترجمہ کی ینقلب علی عقبیہ، اپنے الٹ کر کے، پلٹ کر کے، الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ مطلب یہاں پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو قبلہ کعبہ تھا، بیت المقدس میں ہے تو قبلہ مدینہ میں ہے تو بیت المقدس ہے قبلہ۔ تو یہ قبلہ بدلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ نبی کی غلامی کا رشتہ
لوگوں کا کتنا مستحکم ہے، کیا نبی جدھر جائیں ادھر جاتے ہیں یا اپنی منطق اور اپنے لاجک سے زندگی کاٹتے ہیں؟ تو میں نے صرف دیکھنے کے لیے کہ اتباع رسول میں، غلامی رسول میں کون کھرا اترتا ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھ کو مانا ہے، تو آپ جدھر چہرہ کریں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ وہ ادھر چہرہ مطلب آٹومیٹکلی کرتے ہیں یا نہیں، یا کچھ اپنا سینس اپنا دماغ لگاتے ہیں۔ تو اس سے ایک عقیدہ یہ ملا کہ اللہ پاک خود چاہتا ہے کہ نبی کی غلامی کا رشتہ مستحکم ہو۔ کفر و ایمان کو پرکھنا مقصود تھا، کافر اور مومن کو بتانا مقصود تھا، غلام رسول اور نہ غلام رسول جو تھے، غلام رسول کی غلامی اور رسول پاک کے دشمنوں کو بتانا مقصود تھا کہ کہیں کہ تم کسی نفسانیت یا خواہش کی بنیاد پر تو نبی کی اتباع نہیں کیے ہو، اگر ایسا ہے تو چلو آزماتا ہوں۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ چل نبی جدھر چہرہ کریں گے ادھر کرنا، ادھر عقل نہیں دوڑانا۔ چنانچہ کچھ یہودی لوگ جو کہے یہ ایسا کہ ادھر چہرہ کرے تو ہمیں کر لینا کیا، یہ پکڑے گئے یہاں پر۔ تم نبی کو مان کر مجھے مانے ہو، مجھ کو مان کر نبی کو نہیں مانے ہو، نبی کی وجہ سے اللہ کو مانے ہو، اللہ پاک فرما رہا۔ تو یہ وجہ جیسے جس طرح تمہیں کہیں ان کو ماننا ہوگا، یہی اتباع رسول ہے، یہی اطاعت ہے۔ تو اللہ پاک نے صاف بتا دیا کہ قبلہ بدلنے یا قبلہ پر رہنے کا مقصد نماز نہیں ہے، رسول پاک کی اتباع ہے، نبی پاک کی اتباع ہے۔ اتباع میں کون کھرا اتر رہا ہے یہ مجھے آزمانا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ بات بہت گراں ہے، بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان لوگوں پر گرا نہیں ہے جس کو اللہ پاک اپنی ہدایت میں رکھے۔ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ موچ کو آنکھ بند کر کے جو ان کی اتباع کر لے، اللہ پاک اپنی ہدایت میں رکھتا اور ان کے لیے گرا نہیں۔ آپ سوچئے نا، ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہجرت کی رات حضرت علی کو بستر پر سلا دیتے ہیں نبی، اور ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں مجھے لے کر چلو، اور ابو بکر کاندھے پر لے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پھر بول رہا ہوں، حج کرنے آپ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ غار ثور ضرور جائیے، اللہ پاک آپ کی صحت کو سلامت رکھے۔ 5000 فٹ ہے ابھی غار ثور، اور غار حرا جہاں پہلی وحی نازل ہوئی وہ 3000 فٹ ہے، اور اب تو خیر راستہ بنا دیا، میں تو گیا تھا تو راستہ بھی نہیں تھا، وہ ایسے ہی چڑھ کے گیا تھا، وہ راستہ اب تو بنا دیے ہیں، پھر بھی وہ اونچائی تو وہی ہے، راستہ کتنا بھی ہو۔ تو 5000 فٹ ہے غار ثور، وہاں رسول اللہ ہجرت کر کے گئے۔ اب سوچو اپنی جان 5000 فٹ چڑھنے میں کتنے، میں اپنی بات بول رہا ہوں، میں مطلب یہ کہ ظہر میں نکلا تھا تو مغرب میں پہنچا تھا 35 سے 36 مرتبہ ریسٹ کیا تھا۔ اب ہم جوان ہو کر کے اب سوچئے حضرت ابو بکر صدیق اپنی جان جب اوپر جانے میں اتنا مطلب اتنی ڈیفیکلٹ بن جائے تو رسول پاک کو وہ کاندھے پر جب لے کر چلے ہوں گے، آپ سوچئے، یہ ہے اتباع۔ وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ میرا کیا ہوگا، نبی نے کہہ دیا ہے ابو بکر مجھے لے کر چلو تو چلو، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع، یہ ہے غلامی۔ تو نبی جیسا کہہ دے، علی کو کہہ دیا سو جاؤ تو علی سو گئے، علی کو ابو بکر کو کہا چلو چلے گئے، اور کوئی صحابی یعنی حضرت عثمان عمر کوئی آبجیکشن بھی نہیں کر رہے، میرے کو کہیں کو نہیں بولے، میرے کو نہیں، نبی جو کہیں اس کی اتباع کرنا ہی ایمان ہے۔ تو اللہ پاک اسی کو ہدایت پر رکھتا ہے جو اطاعت نبوت کرتا ہے، جو نبی کی اطاعت۔ اسی لیے اللہ پاک وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ بات بہت بڑی ہے، بہت گرانی کی ہے اگر لاجکلی طور پر دیکھیں، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جس کو اللہ اپنی ہدایت سے نوازتا ہے، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی ہدایت میں کنٹینیو رہتا ہے۔ یہ ایک بات۔ اب آگے ایک اور بات آ رہی، مسجد حرم یعنی کعبہ سے جو نکلے تھے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو کعبہ میں جب تک رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام نماز پڑھے، دھیان دینا، کعبہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھے، تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو انتقال کر گئے نماز پڑھنے والے،
تو اب جب یہ بیت المقدس کی طرف نماز چہرہ کر کے نماز پڑھنے والے ان کی نسل کے تھے تو وہ لوگ آٹومیٹک سوچنے لگے ارے اب تو بدل گیا، اور وہ پہلے جو نماز پڑھے تھے وہ نماز کا کیسا، وہ نماز کیا ہونا، اس طرح سے سوچنے لگے۔ آپ نہیں سمجھے، مجھ زبان میں سمجھا دوں کہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے والے بہت سارے لوگ انتقال کر چکے تھے، تو انتقال کرنے والے کی جو نسلیں تھیں جب بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ ہمارے اوپر کے لوگ جو نماز پڑھے تھے چہرہ کر کے کعبہ کی طرف، ان کی نماز کا کیسا، یہ کیا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ایسا وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اب تو بدل گیا، کنورٹ ہو گیا، اب کیا کرنا، کیسا ان کے ساتھ کیسا کرتا اللہ، تو اسی کر رہا تو فرما رہا جو ابھی میں نے کہا کہ اللہ پاک کو نماز، اللہ پاک کو کعبہ، اللہ پاک کو بیت المقدس نہیں، نبی پوائنٹ ہے۔ اللہ پاک نبی کو دیکھتا ہے کہ نبی کی کون کون پیروی کر رہے ہیں، جو پیروی نبی کی کریں گے بس وہی کو اللہ قبول کرتا، اسی کے عمل کو قبول کرتا۔ اب آپ غور کرو، وہی پر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اے لوگو اپنی اصلوں کو، اپنے مرے ہوئے، اپنے انتقال کیے ہوئے شخصوں کو اس طرح یاد مت کرو کہ ان کے اعمال کیا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ نبی کی اطاعت میں کیا ہوا عمل ضائع فرما دے، اللہ نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، دیکھا، اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا، ہمیں نہیں سوچنا کہ ہمارا عمل کیا ہوتا، ہم کو تو یہ سوچنا کہ ہم نبی کو مان رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک نے ایک دم واضح کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں ایمان بمانا عمل ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہارے عمل کو ضائع کر دے۔ نبی کی اطاعت میں کیے تھے، مکہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے تھے، نماز قبول ہے، یہاں پڑھ رہے ہو یہاں بھی قبول ہے، وجہ صرف نبی ہے۔ تو رخ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، نبی دیکھتا ہے، نبی کی اتباع میں ہوئی، نبی کی غلامی میں ہوئی، نبی کے خیال میں ہوئی تو وہ نماز، وہ عبادت قبول ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ آگے فرماتا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان رحم فرمانے والا۔ دیکھا، بڑا مہربان رحم فرمانے والا، مطلب اشارہ فرما رہا ہے لوگوں تمہارا دل کمزور ہے، سوچنے لگتے ہو ارے ادھر پڑھے تو کیا، ادھر پڑھے تو کیا، دو بھی نمازی ہے نا، اب کیا کر انہوں وہ ایک کو تو کون تو ایک ہی صحیح ہوگا نا۔ اچھا، اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ یہ جو چاروں ائمہ کو فالو کرتے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، تو ایک عقل میں آتی نا کہ چار میں سے کون ایک ہی صحیح ہوں گے نا، تو یہاں سے بھی ایک عقیدہ ملا، نہیں، چاروں بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاروں کا مقصد نبی ہے، چاروں کا مقصد نبی ہے، سب نے نبی کی حدیث کو لیا، سب نے قرآن کو لیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات والی۔ چلیے آگے دو، اب 143 تک کا درس ہو گیا۔ تو اطاعت نبی، نبی کی غلامی ہی اصل ہے ہماری زندگی، یہ اعمال کے لیے، عمل کی زندگی کے لیے نبی کی اطاعت، نبی کی غلامی، نبی کا خیال، نبی کی سوچ فکر، یہی صحیح ہے۔ آگے دیکھیے فرماتا ہے اچھا کیسے بدلا قبلہ۔ اب یہ جو سائنس کی بچیاں ہوں گی، سائنس کی مائیں ہوں گی، وہ تو سوچتی ہوں گی کیسے بدلا، تو آپ ذرا سوچو ماں، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، کتنا پاورفل ہے آپ کا نبی، ہاں کتنا پاورفل ہے۔ دیکھو اللہ سبحانہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مدینہ المنورہ ہے، وہی مسجد ہے، پہنچ جاؤ، ایک دم نہیں بھی دیکھے تو خیال میں پہنچ جاؤ نا کہ ایک مسجد ہے کہتے۔ ہاں ویسے آج کل تو ماشاءاللہ واٹس ایپ، ٹویٹر، گوگل پہ مسجد قبلتین مارے تو آ جاتا۔ آج کل جہاں مقتدیاں کھڑے ہو رہے ہیں نا، وہاں کے اوپر ایک مصلی لگا دیے سو ہیں الحمدللہ، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ مصلی جو ہے بدلا تھا، تو اب آگے کر دیے ہیں، تھوڑا مصلی تھوڑا آگے کر دیے ہیں۔ میں منظر اس لیے لا رہا ہوں کہ تاکہ محبت بیٹھے۔ سبحان اللہ، کتنا مزہ آئے گا آپ جب وہاں جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ انٹرنس یعنی داخل ہوں گی نا، تو داخل ہونے کے 2-3 قدم کے بعد چہرہ اوپر کیجئے تو رسول اللہ کا مصلی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، وہی اسی مصلی پہ نبی پاک۔ آج بھی الحمدللہ سعودی گورنمنٹ کو یہ توفیق ملی ہے کہ نبی پاک کے وہ آثار جو نبی پاک کے مصلی قدم سے ٹچ ہو گئے تھے، آج بھی وہ نشانی باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر، تو مسجد قبلتین کیسے ہوئی؟ قبلہ بولے تو 2 قبلہ، یعنی کعبہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف۔ رسول اللہ اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی نماز شروع کر دیے، 1 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، یہ جیسے اللہ اکبر کہے اسی وقت سے شروع کر دیے چہرہ اوپر اٹھانا، کیونکہ جب سے وہ ہجرت کیے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ المنورہ،
جب بھی نماز پڑھتے تب تک یہی خیال رہتا کہ کاش، مطلب حسرت کرتے، چاہتے کہ مکہ یعنی کعبہ میرا قبلہ بن جاتا. ایسا دھیان دینا، وہاں توحید محسوس کرو. رسول پاک نے کبھی بھی توحید کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور دنیا میں کوئی بھی موحد یا توحید پرست نبی کے توحید اور نبی کے پہلو پر، نبی کے تصور الوہیت پر ریمارک کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. غور کرو، چاہتے تو وہ اپنے مطلب ماننے والوں کو کہہ دیتے نہیں نہیں نہیں، اب عمر ہے میرے ساتھ، صاحب کو ایک دم کاٹ پھاٹ دو، ایک دم چھانٹ دو، تو دہشت پھیلا سکتے تھے. لیکن نہیں، اسلام جو ہے وہ اسلام کے پیغمبر ہے نا، تو اسلام انقلاب، محبت، اخوت، بھائی چارگی، رواداری، امن، شانتی، یہ سب کا مذہب ہے، اور وہ ان کے پیغمبر ہیں. اس لیے ان کے پاس بھی صرف اسلام کا پہلو ہوگا، سلامتی کا پہلو ہوگا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیے ظہر کی، اللہ اکبر بولے، ہم چہرہ کہاں رکھتے؟ الحمدللہ. ہم جب نماز شروع کرتے تو چہرہ کہاں رکھتے؟ دیکھو ایک مسئلہ بھی بتا دوں، جہاں پر تم سجدہ کرتی نہیں اسی کو خالی دیکھنا، آزو بازو والے کو نہیں دیکھنا. خیال میں تم کہیں بھی گم ہو جاؤ، ہم نہیں کہہ سکتے، پھر بھی. اب اگر یہاں پر ایک اور مسئلہ آج کل بہت زیادہ بچیاں پوچھ رہی کہ ہماری نماز میں من نہیں لگتا، خیال ادھر ادھر چلا جاتا، کیا کرنا؟ تو وظیفہ جلدی سے دے دو. پہلے تو الحمدللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ سب کے خیال کو جو منتشر ہے دور فرمائے، اور حضور قلب کے ساتھ نماز کی کامل توفیق نصیب فرمائے. سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ لا حول ولا قوت کا وظیفہ کیجئے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو مدد ہے، طاقت ہے، قوت ہے نماز میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جب بھی ہو آپ اپنا مطلب یہ کہ کیجئے. اور ان سب وظیفے سے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیے، اللہ پاک آپ کے مطلب دل کو، سینے کو محفوظ فرمائے گا. خیر، اب آپ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سجدہ گاہ یعنی جہاں پر آپ کا چہرہ جانے والا ہے سجدہ میں، وہاں پر آپ کو نماز میں دیکھنا ہے، یعنی اس سے آگے نہیں دیکھنا. بعض لوگ اپنے مطلب اس سے بھی نزدیک کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، تو مطلب اس سے آگے نہیں دیکھنا، یہ ہے حد، یہ ہے لمٹ. اب آپ جب سمجھ جائیے نہیں دیکھنا، تو اب اگر کوئی آسمان کو دیکھنے لگے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ لوگ بولیں گے نہیں ہوتی. کیسے ہوتی؟ جب نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ سجدہ گاہ کو دیکھا جائے، تو ادھر ادھر دیکھے تو نماز فاسد ہو جاتی، دھیان دیجیے گا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نماز بھی جن پر قربان ہے، غور کرو. نبی ظہر کی نماز شروع کر دیے ہیں اور چہرہ سجدہ گاہ کی طرف نہیں، آسمان کی طرف ہے. آسمان کی طرف اوپر دیکھ رہے ہیں. تو آپ بتائیے بھائی، ہمارے مطلب یہ کہ ہم لوگ عوام اگر رہیں تو ہم مسئلہ ہمارے کون بتاتا؟ ہمارے استاذ بتاتے، ہمارے بڑے بتاتے کہ یہ غلط کر رہے ہو، دھیان دیجیے گا. ہمارے ٹیچر بتاتے. رسول پاک کے تو کوئی بھی دنیا میں مخلوق میں کوئی استاذ نہیں، تو ان کو کون بتانا؟ اب ایک ہی تو استاذ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اب اللہ پاک کو ڈانٹنا چاہیے نا، اے حبیب نماز میں کدھر دیکھ رہا ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، سامنے دیکھنا، ایسا. لیکن نہیں، دھیان دو، اللہ پاک آیت نمبر 144 میں فرما رہا ہے، آیت ہمیشہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں. ڈانٹنے کے بجائے تعریف کر رہا ہے کہ آپ جو بار بار چہرہ نماز میں اٹھا رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب ہے ایسا. چھوٹے بچے کو بھی اگر کوئی ظاہری طور پر غلطی کرے تو ڈانٹتے ہیں آپ، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا بولتے کہ ہاں جو تم غلطی کر رہے ہو میں دیکھ رہی ہوں. اور اگر ایسا بولے بھی تو غصے میں بولتے، لیکن پیار میں نہیں بولتے. اللہ فرما رہا آپ جو آسمان کی طرف چہرہ بار بار اٹھا رہے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی شان کے مطابق مسکرا کر. مطلب تعریف فرما رہا ہے. ایک دم ظہر کی نماز میں رسول اللہ 2 رکعت ہو گئی، دونوں رکعت تک آپ ہر رکعت میں اللہ اکبر جب بھی بولتے چہرہ آسمان کی طرف، سجدہ سے چہرہ اٹھاتے آسمان کی طرف. ارے واہ واہ. ہمارے کو فتویٰ یہ ہے، اور رسول پاک جو شریعت دی ہے انہوں ایسا کر رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے، اور اس کو بھی شریعت دینے والا اللہ پاک جو ہے ڈانٹنے کے بجائے کیا کر رہا ہے؟ جملے پہ غور کرنا. جو آج امت کا ایک طبقہ بول رہا ہے کہ عیسیٰ کو نہیں چھوڑے، غوث پاک کو چھوڑ دیتے، کیا خواجہ کو چھوڑ دیتے، کا یہ سب جملے بالکل زہریلے جملے ہیں،
دیکھ نماز میں ہمیں ادھر ادھر چہرہ کر دیے تو ہمارا استاذ ہمارے کو چھوڑ دیتا کیا؟ یہ جملہ بولنا بالکل صحیح ہے. نبی چہرہ ادھر ادھر کر رہے نہیں، آسمان کی طرف ایک دم الٹا کر دے رہے. لیکن رسول پاک کے اس چہرے کی تعریف فرما رہا اللہ تعالیٰ آیت اتار کر، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں. واہ واہ. اب مقصد سنیے، اللہ فرما رہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر ایسا قبلہ بدل دیں ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، ترضا رضا، راضی ہونا. جس قبلہ کو آپ راضی رکھتے ہیں، جس قبلہ کو آپ پسند کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، بیت المقدس کو قبلہ نہیں. تو اے حبیب ہم تو ساری کائنات آپ ہی کی چاہت کی وجہ سے سجائے ہیں، تو قبلہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بدل جائے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عین نماز کی حالت میں اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر لیجئے. بتائیں، دیکھا ماں کیا اسٹیٹس ہے، کیا عظمت ہے آقا کی اللہ کی بارگاہ میں. ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہو نماز میں تو دہرانے کا فتویٰ لگ جائے، اور یہاں 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت اوپر چہرہ کر کے نماز رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، قربان ہے اس نماز پر بھی. آج بھی مسجد قبلتین دو اوپر کر کے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے تھے تو اللہ پاک نے کہا اب اس طرف نہیں، اب اس طرف. اب آپ سوچو ذرا، اب ذرا سے یہاں پر جغرافیائی طور پر ہماری طرف پوری مطلب اٹریکٹیو رہو. آپ جغرافیائی طور پر دیکھو، آپ جیسے ابھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اگر آپ کو کہیں کہ بدل دو اپنا قبلہ بدل دو تو اب آپ ادھر جائیں گے. اب آپ دیکھیں پورا سمت بدل دیں گے. تو اگر آپ کا جو امام ہوگا تو اب امام اگر اپنا چہرہ پھیرے گا تو مقتدی سارے سامنے ہو جائیں گے نا. واو، غور کر رہے ہیں آپ. رسول اللہ امام ہے، نماز ہو رہی ہے، 2 رکعت ہو چکی ہے، عین 2 رکعت میں بدلنے والی ہے، پیچھے سارے صحابہ ہیں. اچھا مدینہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ چند صحابہ ہوں گے، مدینہ ہے، مکہ کے سارے صحابہ، مدینہ کے صحابہ. واو، غور کرتے چلے جائیں. سن 3 ہجری کا غالباً واقعہ. تو رسول اللہ آگے ہیں، پیچھے سارے صحابہ. اچھا ترتیب کیسے ہوتی تھی پہلے؟ توجہ دینا، پہلے جوان صحابہ، بالغ صحابہ، بڑے صحابہ، ایجنٹ صحابہ رہتے، پھر اس کے بعد ان کے قریب جو رہتے ان کے لیول کے بالغ، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد عورت. اس طرح سے یہ ہوتی. تو اب ذرا سوچو، اگر 4 صف بھی ہم باندھتے ہیں تو نبی آگے ہیں، اور صف کا طریقہ یہ ہے کہ نبی مطلب یہ کہ امام کے پیچھے جوان لوگ، بالغ لوگ رہیں. تو اب رسول اللہ جو چہرہ پھیرے، صحابہ کیا کریں؟ سوچو. اگر تم کہتی ہو کہ صحابہ بھی چہرہ پھیرے تو پھر امام صاحب سب سے لاسٹ میں ہو گئے نا. اب اگر کہتی ہو کہ نہیں پھر رسول اللہ کیا کرے، صحابہ آئے یا رسول اللہ گئے، تو نہیں. سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ سے ایک دم چیر کر کے سب سے لاسٹ میں اپنے آپ کو کیا. اب آپ غور کرو، اب جو لاسٹ میں صحابہ تھے وہ سب ساتھ تھے مصطفیٰ کے. جیسی صف پہلے 2 رکعت میں بندھی ہوئی تھی، ویسی صف پھر بندھی رہی. اب پوچھو ان صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں. واہ واہ واہ. آج ایک دم 2-3 روٹی زیادہ کھانا ہے، اتنا مزہ آیا نبی کی عظمت کے حوالے سے، کتنا لطف آ رہا. سوچو کیسی صف بندھی ہوئی ہے. آج لوگ بولتے نبی کا خیال آ جائے نماز میں، ارے یہ گھوم رہے ہیں، یہ مصلی پہ ابھی یہاں تھے وہاں جا رہے ہیں، دوڑ کے آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور 2 رکعت ہو چکی، ابھی 2 رکعت اور مکمل کرنا ہے. نماز سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آجو بازو ادھر ادھر جا رہے ہیں. پھر بھی دنیا کا کوئی مفتی نہیں کہہ سکتا کہ نماز باطل ہو گئی، بلکہ دوسری نماز کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ کچھ ہو گئی ہو، لیکن یہ نماز تو اللہ نے قبول ڈائریکٹ کیا. دیکھا، اس کو بولتے ہیں کہ نماز بھی نبی پر قربان ہے، عبادت بھی نبی پر قربان ہے. جانتی ہیں مسئلہ اب اور بتاؤں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو اگر بلا لیتے اور وہ نماز میں ہوتے، ہمارے کو ہماری ممی اگر بلائے، ہم نماز میں ہو اور ہم چلے جائیں توڑ کے، تو پھر ہمارے کو اگر ہم دیکھے گا، اگر ہم بات وغیرہ نہیں کیے ہیں، مسئلہ دیکھنا، اگر ہمارے کو کچھ ضرورت پیش آ جائے، اور آسان کر دوں، اب نماز پڑھ رہی تھی، سامنے میں چوہا بلی یا جو کچھ بھی آ گیا، سانپ یہ وہ،
اگر آپ نے کہا ممی یہ سب نہیں چلائے، کچھ چلائے نہیں، تب تو آپ الحمدللہ ٹھیک ہے. اور ایک دم اسی طرح سے آپ جو ہے جتنی ضرورت کی چیز ہے یعنی سانپ کے مارنے تک مار دیے، کون بھی بات نہیں کرے اور ادھر ادھر کر دیے، پھر جہاں سے نماز پڑھے تھے بغیر بات کیے ہوئے اگر آپ نے آ کر وہیں سے شروع کیا تو نماز آپ کی ہو جائے گی. آخر میں آپ سجدے سہو کر لینا بس. یہ مسئلہ دھیان میں رکھو. اگر بات وغیرہ نہیں کیے تو کچھ بھی الٹے پلٹے کام آنے، وضو وغیرہ نہیں ٹوٹا تو سیم اپنا وہ کام کر لینا بس، ضرورت کے تحت ایک دم سخت. تو ہمارا مسئلہ یہ اگر بات وغیرہ نہیں کیے تو. لیکن آپ ذرا بتائیں، رسول پاک اگر صحابی کو بلا لیں تو آپ بلائیں گے تو نبی تو بات کریں گے ہی نا صحابی سے، ایسا تو نہیں کہ وہ نہیں بات کریں گے. نبی اگر بات کریں صحابی سے اور اس کے بعد پھر صحابی کہیں یا رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھ چکا ہوں، آقا کہیں کہ جاؤ جتنا پڑھ چکے ہو اس کے آگے سے پڑھو نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ. دیکھا، یہ ہے عظمت، یہ ہے اسٹیٹس. بخاری شریف میں آپ دیکھو گی سورہ انفال آیت نمبر 123 میں یا 124 کے حوالے سے کہ حضرت کعب کو نبی نے بلایا تھا، نماز کی حالت میں تھے، تو کعب جو ہے نماز مکمل کر کے گئے تو نبی نے ڈانٹا اور کہا اے کعب تم کیوں نہیں آئے جب میں نے بلایا؟ تو کعب نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. تو آقا نے کہا تم نماز میں رہو یا کہیں رہو، اللہ فرماتا ہے جب نبی تمہیں بلائیں فوراً حاضر ہو جانا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب رسول بلا لیں تمہیں، جب دعوت دے تمہیں، جب پکارے تمہیں، استجیبوا جواب دے دینا فوراً. تو حضرت کعب کہتے یا رسول اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے آپ کے نبی کے لائے ہوئے، آپ کی جو نماز ہے، آپ کی جو شریعت ہے، جتنی بھی چیزوں پر آپ عمل کرتی ہیں، یہ ہے امتی کا معاملہ اور یہ نبی کا معاملہ. دیکھیں جن پر عبادت بھی قربان وہ ہے نبی کی ذات، اور آپ ہم ایسی حرکت کریں تو گئی نماز. اب سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چیر کر کے صف کو گئے، سامنے ہوئے تو اب سارے پیچھے والے سب سے لاسٹ میں آئے ہوں گے، پھر سب سے لاسٹ والے سب سے نبی کے پیچھے ہوں گے، اب ایسے ہی پھر سب بدی ہوگی. تو اب بتائیے نماز سجدے سہو کیے ہوں گے؟ نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ سجدے سہو نہیں بلکہ بہت ہی عظیم نماز ہوئی، وہ بہت ہی عظیم نماز ہوئی، اور اس نماز پر ساری نماز قربان ہوئی، ساری عبادتیں قربان. کیا مطلب ہوا کہ اللہ پاک جو ہے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو، آپ کی اکچھا کو، آپ کے چوائس کو، آپ کی رضا کو، آپ کی خوشنودی کو عبادت کی خاطر بھی ترجیح دیتا ہے. اب نماز سے بڑی کون عبادت ہو سکتی؟ حج تو سال میں 1 مرتبہ آتا، زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ آتی، روزہ بھی سال میں 1 مرتبہ، نماز تو روز پڑھنا ہے. نماز افضل العبادات ہے. افضل العبادات میں نبی کو اس طرح سے اللہ پاک جو ہے ان کی خواہش کا احترام فرما رہا ہے. اب دنیا کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی کی رضا اور ان کی خوشنودی کے بغیر اللہ قبول کر لے. اسی لیے کہا گیا کہ اے لوگوں سنو، اے عورتوں سنو، جو بھی تم عمل کرتی ہو صبح میں، شام میں نبی کی بارگاہ میں فرشتے لے جاتے، شام میں کرتی ہو صبح میں وہ فرشتے لے جاتے، رسول اللہ اس پر سگنیچر کر دیتے تو اللہ قبول کر لیتا. اگر عمل اچھا نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس بدعملی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے. کیوں ایسا ہوتا؟ کہ اللہ نہیں جانتا کہ تمہارا عمل کیا ہے، کیسے کر رہی، تمہارے عمل کی جزا سزا کیا ہے، سب جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں جسٹس کا روپ عطا فرمایا کہ یہ ججمنٹ کر دیں، یہ فیصلہ کر دیں کہ میری اس امتی کا عمل صحیح ہے تو ہم قبول کر لیں گے. یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں اور مخلوقوں کے سامنے مقام. جو بھی آپ عمل کرو، اس عمل کا مقصد، اس عمل کا مرکز مقبولیت کے اعتبار سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، جاننا. جو بھی آپ نماز پڑھو، حج کرو، ہاتھ اٹھاؤ تو اے اللہ عمل تو میں نے کر لی ہے، مولا حبیب کے وسیلے سے تو قبول کر لینا، کیونکہ نماز کے درمیان تو نے آج جس طرف میں چہرہ کر کے نماز پڑھ رہی ہوں، ہمارے چہرے کو دیکھ کر اس کو قبلہ نہیں بنایا، نبی کے چہرے کو دیکھ کر اس کو قبلہ بنایا. تو آج قبلہ نہیں ہوتا اگر میرا حبیب نہیں چاہتا. تو ہم جس طرف بھی نماز پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے آئینے میں پڑھیں. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا امتی بنائے رکھے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے.
آرزوؤں کی تکمیل فرمائے، جو بھی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرمائے، جو بھی پریشانیاں لائق ہیں دور فرمائے، جو بھی خواہشات ہیں تکمیل فرمائے، ہم سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے، نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی میں سارے عمل بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔